السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیکچر سی پی سی سیکشن 12 پر ہے، بار ٹو فردر سوٹ۔ بار کا مطلب ہوتا ہے ریسٹرکشن یا روک، ٹو فردر مزید، سوٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے مقدمہ۔ میں پہلے آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا سینٹرل آئیڈیا دے دوں۔ یہ جو سیکشن 12 ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی نیا مقدمہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لیکن پہلے والا مقدمہ جو ڈگری ہو چکا ہو اس کو چیلنج کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ود ان 3 months وہ اس کی اپلیکیشن دے سکتی ہے۔ اور وہ مقدمہ جو چیلنج کیا جائے گا یا وہ ڈگری جو چیلنج کی جائے گی وہ اسی کورٹ میں کی جائے گی جس نے یہ مقدمہ جو ہے اس کو فائنلائز کیا ہوگا یا ڈگری کو جاری کیا ہوگا۔ ہمیں یہ تو بتا دیا گیا ہے اس میں کہ وہ جو پارٹی ہے وہ نیا مقدمہ تو دائر نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، ہاں چیلنج کر سکتی ہے پہلے والے مقدمے کو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے چیلنج کرے گی۔ تو نیکسٹ انہوں نے بتا دیا وہ اپلیکیشن دے گی، ٹھیک ہے، وہ اس کے خلاف ڈگری کے خلاف اپلیکیشن دے گی، کس کو؟ اسی عدالت کو جس نے وہ ڈگری جاری کی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے پوائنٹ نمبر 1 پہ، ویئر جہاں پلینٹف مدعی از پریکلیوڈڈ روکا گیا ہو بائی رولز قواعد کے تحت فرام انسٹیٹیوٹنگ شروع کرنے سے فردر سوٹ مزید مقدمہ ان رسپیکٹ حوالے سے آف اینی پرٹیکولر کاز آف ایکشن کسی مخصوص بنائے دعویٰ کی۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں مدعی کو قواعد کے تحت کسی مخصوص بنائے دعویٰ پر مزید مقدمہ کرنے سے روکا گیا ہو، ہی شیل ناٹ، وہ نہیں ہوگا، بی انٹائٹلڈ، حقدار، ٹو انسٹیٹیوٹ کرنے کا سوٹ مقدمہ ان رسپیکٹ حوالے سے آف سچ کاز آف ایکشن اس بنائے دعویٰ کے ان اینی کورٹ کسی عدالت میں ٹو وچ جس میں اس کوڈ اپلائز جس میں اس مجموعے کا اطلاق ہوتا ہو۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کوئی بھی ایسی عدالت جس میں اس مجموعے کا اطلاق ہوتا ہو وہ اسی بنائے دعویٰ پہ مقدمہ دائر کرنے کا مجاز یا حقدار نہیں ہوگا۔ سیکشن 12.1 میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مدعی کو کسی مخصوص بنائے دعویٰ کے حوالے سے اس رول کے تحت، اس قواعد کے تحت مقدمہ دائر کرنے سے منع کیا گیا ہو تو وہ کسی بھی عدالت میں جس پر اس مجموعے کا یعنی کہ اس کوڈ کا اطلاق ہوتا ہو اس میں بنائے دعویٰ دائر کرنے کا حقدار نہیں ہے، مجاز نہیں ہے۔ نیکسٹ آتا ہے جی 12.2، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت دفعہ آ جاتا ہے کہ 12.2 کس کے متعلق ہے، تو یہ فراڈ کے متعلق ہے، مس ریپریزنٹیشن کے متعلق ہے۔ پھر جہاں پرسن کوئی شخص چیلنج اعتراض کرتا ہے دا ویلیڈیٹی صحیح ہونے کو آف دی ججمنٹ کی، ڈگری کی اور آرڈر کی آن دی پلی آف فراڈ کی بیس پہ، مس ریپریزنٹیشن غلط بیانی اور وانٹ آف جورسڈکشن کا مطلب ہوتا ہے عدم اختیار سماعت۔ ہی شیل سیک، وہ حاصل کر سکتا ہے، ہز ریمیڈی، اپنی دادرسی، بائی میکنگ کرنے سے، این اپلیکیشن، درخواست، ٹو دی کورٹ، عدالت کو، وچ پاس، جس نے جاری کی ہوگی، دا فائنل ججمنٹ، حتمی ججمنٹ، ڈگری اور آرڈر، اینڈ ناٹ بائی اے سیپریٹ سوٹ، نہ کہ کسی علیحدہ مقدمے سے۔ 12.2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی کوئی انسان جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے کسی ججمنٹ کی اور ڈگری یا آرڈر کی ویلیڈیٹی کو یعنی کہ تصحیح کو، فراڈ کی بنا پہ، مس ریپریزنٹیشن کی بنا پہ یا عدم اختیار سماعت کی بنا پہ، تو وہ اپنی ریمیڈی ایک اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے اس عدالت کو جس نے یہ ججمنٹ، ڈگری اور آرڈر پاس کیا ہوگا، نہ کہ وہ اس کے لیے کوئی علیحدہ سے مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ نیکسٹ اس رول میں ایک امینڈمنٹ ہے پنجاب امینڈمنٹ کے نام سے، تو میں وہ ایکسپلین کرنے والی ہوں۔ In section 12, after subsection 2, the following new subsection 3 shall be inserted. سیکشن 2 کے بعد جو سب سیکشن 3 ہے وہ بھی امینڈمنٹ کے ذریعے اس میں شامل کر دیا گیا ہے سیکشن 12 میں۔ سیکشن 3 سب سیکشن 2 کو ہی ایکسپلین کرتا ہے اور اپلیکیشن کو جلدی نپٹانے کے بارے میں کچھ ہدایات بتاتا ہے۔ فار دی پرپزز حوالے سے آف دی ڈسپوزل، نپٹانے کے، آف این اپلیکیشن، درخواست کو، انڈر سب سیکشن 2 کے تحت، سب سیکشن 2 کے تحت کسی بھی درخواست کو نپٹانے کے لیے دا کورٹ بھی عدالت کر سکتی ہے ان دی انٹرسٹ، غرض سے، آف ایکسپیڈیشیس کا مطلب ہے تیز رفتاری کی غرض سے، ڈسپوزل کا مطلب ہے نپٹانا یعنی کہ تیز رفتاری سے نپٹانے کی غرض سے، اپلائی سچ پروسیجر، ایسا معقول طریقہ کار، ایز دی سرکمسٹانسز، جو کہ حالات و واقعات، آف دی کیس کے وارنٹ اجازت دیتے ہیں،
اینشیل اور کرے گی انلیس جب تک فار ریزنس وجوہات ٹو بی ریکارڈ کرنے والی وجوہات کی بنا پر اٹ ڈائریکٹس یہ ہدایات کرے گی ادروائز اس کے علاوہ آرڈر میں فیکٹ ٹو بی پروفڈ اور ڈس اپرووڈ بائی ایفیڈیوٹ. اس کے علاوہ یہ کسی واقعے یا کسی امر کو حلفاً ثابت کرنے یا غیر ثابت کرنے کا حکم دے سکتی ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سیکشن 2 کے تحت کوئی بھی درخواست جو کی جائے گی عدالت اس کو نپٹانے کے لیے کسی بھی طرح کا ضابطہ اپنا سکتی ہے. جو ضابطۂ اصول ہوگا وہ سرکمسٹانسز آف دی کیس پر منحصر ہوگا اور اس کے سوائے ریکارڈ کی جانے والی وجوہات کی بنا پر یہ کسی واقعے کو حلفی اقرار نامے کے ذریعے ثابت کرنے یا غیر ثابت کرنے کا حکم دے سکتی ہے. سیکشن نمبر 12 کا سب سیکشن 3 پنجاب کی امینڈمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورے پاکستان پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو لا گیٹ میں سے شاید ہی ہے کہ اس میں سے کوئی ایم سی کیو آ جائے. اب لا گیٹ ایم سی کیو کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے سیکشن نمبر 12 بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ پوچھ لیتا ہے یہ کس کے متعلق ہے. سیکنڈ نمبر پہ 12(2) امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے تقریباً یہ پورا پیراگراف ہی ایم سی کیو امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ پوچھ لیتا ہے کہ جو پرسن چیلنج کرے گا وہ کس کو کرے گا، ججمنٹ کو، ڈگری کو، یا آرڈر کو، یا آل آف دیز کو. تو آپ لوگوں نے آل آف دیز پہ لگانا ہے. اس میں تینوں کا ذکر ہے. اس میں پروسیجر ہے تو وہ کس طرح سے چیلنج کرے گا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ اپلیکیشن دے گا. ٹھیک ہے، اور کس کو دے گا؟ اسی کورٹ کو جس نے فائنل ڈگری، ججمنٹ اور آرڈر پاس کیا ہوگا. یہ تینوں ذہن میں رکھتے ہیں، یہ تینوں امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ وہ یہ پوچھ لیتا ہے 12(2) کے انڈر کیا کوئی شخص سیپرل سوٹ کر سکتا ہے؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ پہلے سے کیے گئے فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپلیکیشن کے ذریعے، لیکن وہ سیپرل سوٹ نہیں کر سکتا. سیکشن 1 میں امپورٹنٹ ہے پریکلیوڈیڈ بائی رولز اور شیل ناٹ بی انٹائٹل ٹو انسٹیٹیوٹ اے سوٹ. اینڈ نیکسٹ ہے کاز آف ایکشن. سب سیکشن 3 کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ وہ پنجاب کی امینڈمنٹ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پورے پاکستان پہ اپلائی ہونے والے لا گیٹ میں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر بھی آ جاتی ہے تو اس میں جو امپورٹنٹ ہوگا، اس میں امپورٹنٹ ہو سکتا ہے انٹرسٹ آف ایکسپیڈیشیس ڈسپوزل.